اللہ اکبر کبیرہ. جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ چانس دے دیا تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا. وہ اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. یہ ایک طبی خوف ہے. یہ دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کرنے لگے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. ہم نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کے دن ہے، آج آپ نے غالب آنا ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پہ گرا دیتے ہیں. تلقف ما صنعوا. جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب جناب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کھا جاتی. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ جادو کرنے لگ گئے، جادوگر جب بھی آپ جائیں آپ روحانی اس کو معالج کا ٹائٹل دے دیں، آپ اس کو عامل کا نام دے دیں، آپ اس کو پہنچے ہوئے سرکار کا نام دے دیں، اس کا پہلا کام پہلی فرصت میں وہ یہ کام کرتا ہے، سب سے پہلی فرصت میں وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے. آپ پہ تو خطرناک قسم کا جادو ہوا ہے، اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے. عام آدمی کو پہلی فرصت میں وہ ڈرا دیتے. کسی کے پاس آپ چلے جائیں پہلی فرصت میں نفسیاتی طور پر وہ ان کو ڈرا دیتا ہے آپ پر کالی جادو ہوا ہے. لہذا اس کے لیے بہت زیادہ عملیات کی ضرورت ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں آپ کو لانا ہوگا، اور اس کے لیے اتنی لمبی ریاضت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ابتدائی طور پر آپ پہلی قسط آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں اس عملیات کو شروع کر دیتا ہوں. آدمی ڈر جاتا ہے، بیمار آدمی پہلے بھی خوف زدہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عامل، وہ نجومی، وہ کاہن، وہ جادوگر پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ آپ پر یہ اللہ رب العالمین وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. سب سے پہلے جادوگر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں. سب سے پہلے ڈرا دیتے ہیں. جب آدمی ڈر جائے پھر اس کے بعد وہاں سے وہ اپنی کاروائی شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جبکہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، بدقسمتی سے اگر جتنے ہم کھلاڑیوں کو جانتے ہیں، جتنے ہم ایکٹروں کو جانتے ہیں، اگر اتنی دلچسپی کی آدھی دلچسپی بھی اگر ہم دین سمجھنے، دین سیکھنے میں لگا دیتے، قطعاً ہم جادوگروں کے ہم شکار نہ ہوتے. ان عاملوں کی سب سے بڑی کرامت جو میں مانتا ہوں، ان کی سب سے بڑی کرامت ماننے والوں کی جہالت ان کی سب سے بڑی کرامت ہے. ان کی سب سے بڑی کرامت مریدین کی جہالت، معتقدین کی جہالت، ماننے والوں کی جہالت، یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ. جادوگر سب سے پہلے اس آدمی کو ڈرا دیتا ہے. جبکہ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے. پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی کسی کی عیادت کے لیے چلے جائیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرے 7 بار، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور پھر اس کو تسلی دیتے ہوئے کہے لا بأس طہور انشاءاللہ. ایک معنی یہ ہے لا بأس طہور، بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک مریض کو 10 لوگ یہی بات کہے، کافی حد تک نفسیاتی طور پر اس کی دفاعی سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی امیونٹی سسٹم پاورفل ہو جاتا ہے. لیکن ہم جاتے ہی
سارے لوگ جاتے ہی کیا کہتے ہیں، آپ تو بہت زیادہ کمزور ہو گئے، اب آپ کو پہچانا ہی نہیں گیا، پہلی فرصت میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مزید ہم اس کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں، ڈپریشن میں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے، یہ بیمار ہے، یہ مصیبت میں گرفتار ہے، یہ پریشانی میں گرفتار ہے، یہ آپ سے بھی زیادہ طاقتور نوجوان ہوا کرتا تھا، اگر یہ بیمار اللہ نے اس کو بیمار کر دیا ہے تو وہ اللہ تجھے بھی بیمار کرنے پر قادر ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی اس نعمت پہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس طرح شکر ادا کرو؟ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت دی ہے، مما ابتلاک بہ، اس پریشانی سے جس پریشانی میں تو مبتلا ہے، وفضلنی، اور اس اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات پر میرے رب نے مجھے فضیلت دی ہے، میرے رب نے مجھے صحت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا، اور پھر اس کو تسلی دینا۔ عیادت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تسلی دینا۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تسلی دینا مصیبت زدہ افراد کو۔ ہم تعزیت پہ جاتے ہیں اور جس پر مصیبت آئی ہوتی ہے اس کی مصیبت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، 3 دنوں میں ہم اس کے برکس نکال دیتے ہیں۔ ایک آدمی اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، دوسرا آیا، ہاتھ اٹھا لیا، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے والوں سے پوچھ لے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس بندے کے لیے یا اس کی فوت شدہ میت کے لیے کون سی دعا کی ہے؟ نہ کچھ وہ ہم ہی پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، بس وہ ہمارے ساتھ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، ہم جا کے اس کے ساتھ ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ سنجیدہ معاملات میں بھی ڈرامہ بازیاں، کچھ معاملات میں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرو، ہر چیز میں ڈرامہ بازی۔ نہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے، نہ ہم اس کے لیے دعا کرتے۔ اس نے میرے باپ کے ساتھ کون سی دعا کی؟ تو بس اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ اگر کوئی خاص صاحب داڑھی والا انتظار کرتا ہے، یار وہ کب ہاتھ